میں رات سن رہا چند امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو خوشخبری ہے, بڑی خوشخبری قوم کے لیے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے. اس خوشخبری کو نواز شریف کی واپسی سے جوڑا جا رہا ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی ماحول تیار کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے مخالفین ان کو مفید اور مفت مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب اینج نہ کرو, ہر بار اینج کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے. اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یعنی تیسرا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہوگا. ابھی فیصلے اور بھی آنے ہیں. جب میاں صاحب پاکستان آئیں گے تو بڑے بڑے فیصلے آئیں گے اور معاملات عدالتوں میں پھر آپ کو سیاسی معاملات نظر آئیں گے, لیکن اس بار ذرا ڈفرنس ہوگا ان معاملات کا. تو ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں. باتیں پسند آئیں, ویڈیو ولاگز پسند آئیں, تجزیے تبصرے پسند آئیں تو لائک بھی کریں, کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو جناب نواز شریف صاحب, اب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی. اب آج 16 اکتوبر ہے. تاریخ میری گڈمٹ ہوئی ہوئی ہے, میں سفر میں ہوں نا, دن کہیں رات کہیں, تو چل پھر رہا ہوں اور اس طرح ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. حساب کا ویسے بھی میں کچا ہوں, حساب کتاب میں بڑا کمزور ہوں. تو بہرحال تو جو واپسی کے لیے میاں نواز شریف صاحب اب پرسوں یعنی 18 اکتوبر کو میاں صاحب جو ہے وہ چلیں گے جدہ سے پاکستان دبئی کی طرف, اور پھر ایک دو روز دبئی میں قیام کر کے 21 کو انہوں نے پاکستان کی طرف آنا ہے. پاکستان آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو گرفتار کیا جائے گا, وہ ضمانت ان کو مل جائے گی. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے جب میرا ولاگ آپ تک پہنچے تو کوئی میاں نواز شریف صاحب کے وکیل جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کے لیے کسی عدالت میں درخواست دائر کر چکے ہوں, لیکن ابھی تک ایسی کوئی نہیں ہے. نون لیگ کے جو سیاسی جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو باتیں کر رہی ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ جی جیسے میاں صاحب کو حفاظتی ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک حملہ کر دیا تھا نا, وہ جو نگران وزیر داخلہ ہیں بگٹی صاحب, سرفراز بگٹی, ان پر. ابھی تک کوئی حفاظتی ضمانت کا ماحول نہیں نظر آ رہا, اور حفاظتی ضمانت نہیں ہوگی تو پھر ریاست آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے, چپ کر جائے تو ایک الگ بات ہے. البتہ میرٹ پر اور لیگلی میاں صاحب کو پھر کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے جیل جانا پڑے گا. تو سوال بیسک یہ ہے کہ وہ حفاظتی ضمانت کے ساتھ جلسہ گاہ میں جائیں گے یا پھر حفاظتی ضمانت کے بغیر جلسہ گاہ میں جائیں گے. اگر وہ حفاظتی ضمانت کے بغیر جلسہ گاہ میں گئے تو سیاسی طور پر ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس کا ایسا نقصان ہوگا جس کا پھر آگے وہ قانون کی حکمرانی اور عدل اور انصاف کی بات نہیں کر سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ پولیٹیکل تھیں, لیکن دی عدالتوں نے, تو ریلیف عدالتوں سے ہی ملے گا. جہاں تک پولیٹیکل یا ایک پارلیمنٹ کے ذریعے ریلیف مل سکتا تھا, وہ تو میاں صاحب کو جو 62(1)(f) جو ہے اس کے تحت جو تاحیات نااہلی تھی, اس کا تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ نااہلی تاحیات نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ نے اپنے طرف سے تشریح کر دی ہے کہ نااہلی تاحیات نہیں ہوگی, اور یہ نااہلی جو ہے 5 سال کے لیے ہوگی, جو کہ نواز شریف صاحب کے لیے, جہانگیر ترین کے لیے, یا اگر کوئی ایسا گمنام اور بندہ جو تاحیات نااہل ہو چکا ہوا ہو اس شک کے تحت, اس آئین اور اس آرٹیکل کے تحت, تو وہ اس کا ریلیف مل سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی. اب واپسی پر ظاہر نون لیگ نے, کل میں نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی جلسہ کیا مصطفیٰ آباد میں, بہت اچھا جلسہ تھا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نکل نہیں رہے تھے عوام میں, شرما رہے تھے, لجا رہے تھے, اپنی حکومت کو اپنی حکومت نہیں کہتے تھے. حمزہ تو خیر نہیں, انہوں نے تو ایسا نہیں کیا, ان کے والد کی حکومت تھی, لیکن میں مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب بہرحال وہ ایکٹیو ہو گئے, جس کا تقاضا میں کرتا رہا تھا. تقاضا سے مراد یہ کہ جو میں کہتا رہا تھا ڈسکشن میں کہ نون لیگ عوام میں جائے گی تو پتہ چلے گا نا کہ کتنے پانی میں ہے. عوام میں جا ہی نہیں رہا, گھر بیٹھ کر ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, اپنے اندر کا خوف ان کو کھائے جا رہا تھا. دوبارہ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ پہلے شہباز شریف صاحب مریم نے جلسہ کیا, شہباز شریف صاحب نے جلسے کیے, حمزہ شاہ صاحب جلسے کر رہے ہیں, تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن دوسری طرف پھر دوست جو اب ناصح بن گئے ہیں نا, شاعروں کو نصیحت کرنے والے دوست اچھے نہیں لگتے, اور جو لوگ اپنے آپ کو افلاطون ارسطو سمجھے تو وہ لوگ بھی کسی کی نصیحت, کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار ہم تو بھائی
جمع جمائے جو ہے نا، ہم دانشور آئے تھے، تو لہٰذا ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو دوستانہ مشورہ بھی ہے، اور اس میں ظاہر رقیبانہ بات بھی ہے. بہت ہے نا یار، یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں اور ہمارا کھیل خراب ہو گیا. پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی میں سارے تو نہیں، لیکن میجورٹی، یہ تو ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں لاجیکل بات کرتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، کبھی بھی لوز ٹاک نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں بنسبت پی ٹی آئی اور نون لیگ کے. خورشید شاہ صاحب ان میں سے ایک ہیں جو بہت زیادہ جن کی عزت ہے اپنی پارٹی کے اندر، پارٹی سے باہر، اپنے مخالفوں میں، اور یہاں تک کہ اپنے دشمن بھی، ان کی جو دشمن، سیاسی دشمنوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے ان کی. وہ اس طرح کے ایک سیاستدان ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ سیاستدان ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم ایل این کے مخالف ہیں وہ، اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بات کی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے لیے کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، ریڈ کارپیٹ، وہ نون لیگ نہیں کوئی اور بچھا رہا ہے. اب ظاہر ہے، اب یہ تو کوئی اور کی طرف اگر ہم جائیں گے تو اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرتے ہیں ہم اس کو. انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کو طاقتور حلقوں سے اگر وہ ڈیل کر کے آئے تو ان کی سیاست کیا بچے گی. انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہ کہ نون لیگ نے کافی تکلیفیں دیکھی ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور سیاست چھوڑ دے، یعنی پردے کے پیچھے میل ملاقاتیں کرنا اور پھر سامنے کوئی بات کرنا، پیچھے ہاتھ ملا لینا، وہ چھوڑ دیں. اور وہ طاقتور حلقے ظاہر ہے، اسٹیبلشمنٹ، فوج، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر آپ ڈیل کر کے آ رہے ہیں تو آپ کی سیاست کو نقصان ہوگا. تو اگر بیک ڈور سیاست کرنی تو سیاست چھوڑ دیں. اچھا، یہی نظام نون لیگ پیپلز پارٹی پر لگاتی رہی 2021 میں، جب لانگ مارچ سے پہلے استعفوں سے پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا، یا جب پیپلز پارٹی نے اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنوایا تھا، اور اس کے لیے ان کو ووٹ جو ہے وہ، حالانکہ ان کے اپنے ووٹ پورے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی باپ سے انہوں نے دستخط کروائے تھے، ووٹ لیے تھے انہوں نے. اس پر پیپلز پارٹی پر بھی اس معاملے پر اعتراضات تھے، تحفظات تھے. نواز شریف کیا کر رہے ہیں؟ پھر غلطی کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ خورشید شاہ صاحب سوال پوچھ رہے ہیں. جو کسی کے کندھے پر چڑھ کر آئے گا اس میں فیصلہ کرنے کی کیا طاقت ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ اگر بہت زیادہ کمپرومائز کر کے آئیں گے، بہت زیادہ، جس طرح اب نظر بھی آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد ساری نون لیگ چپ ہو گئے، نواز شریف صاحب اس کے بعد اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. میں اس بات کو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز کر گئے ہوں، کچھ عرصے کے لیے چپ ہوں کہ پاکستان آؤں، اس کے بعد اس پر بات کروں گا. تو پاکستان آنے کے بعد، ماحول بننے کے بعد، میدان سجنے کے بعد، پھر نواز شریف صاحب نے وہی شروع کر دینا کہ پہلے قمر جاوید باجوہ اور فیض امین قائد صاحب، اس کے بعد باقی معاملہ، میں آگے نہیں بڑھوں گا. مطلب یہ مجھے اس چیز کا امکان ہر وقت مجھے لگا رہتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا یہ کریں گے. لیکن جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نون لیگ کا جو 2013 سے 18 تک کا دور تھا اس میں فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہے تھے. پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 کا دور تھا تو سارے کے سارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہو رہے تھے. تو یہ فرق تو ہے، یہ فرق ہے. اور پھر پیپلز پارٹی بھی ڈیل کر کے آتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی کمپرومائز کر کے آتی ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ تھوڑا سا اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. سو جو 2008 سے 13 تک اچیومنٹس تھیں، اس کو 2013 سے 2000 ابھی تو 23 ہی کہہ دیتے ہیں کہ جو دو حکومتیں پھر اس دوران آئی ہیں، 3 حکومتیں، انہوں نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. آگے چل کر کہتے ہیں کہ اب بھی ہم نے سدھرنا نہیں ہے. نواز شریف اس عمر میں طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے آئیں گے تو ان کی سیاست کیا بچے گی. نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. نواز شریف مطلب وہ سوال کر رہے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے تو پھر مطلب چھوڑ دے سیاست. حالانکہ ادھر بھی یاسر زرداری صاحب نے سی سی کے اجلاس میں بھی یہ کہا تھا کہ میدان میں نہیں جانا، ابھی رسیاں نہیں توڑوانی، ابھی ہم نے پابند ہو کر سیاست کرنی ہے. اور کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے ڈان اخبار نے خبر شائع کی تھی کہ آصف زرداری کے ان حلقوں سے جن کی طرف اشارہ خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو کوششیں تو دونوں کر رہے ہیں. جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے اوپر ظاہر تنقید ہوتی ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے پھر وہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ 2021 میں
مسلم لیگ نون بہت بڑی انقلابی تھی. آج مسلم لیگ نون کا لب و لہجہ اور رویہ اور ہے. 2021 میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. آج پیپلز پارٹی کا لب و لہجہ کچھ اور ہے. تو بہرحال آگے خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک مجرم اشتہاری ہیں, کیسے جہاز سے اتر کر جلسہ گاہ میں جائیں گے. میں وہی بات پہلے کر رہا تھا کہ اگر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے, باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کو سزا جو ہے وہ پولیٹیکل ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے یا انجینئرنگ ہوتی ہے, جو بھی اس کو کہہ دیں, اس کے تحت دی گئی. عمران خان کو لانے کے لیے کیا گیا سارا کچھ, لیکن اس کے باوجود اب قانون کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. آپ دوست ہو یا آپ دبنگ بن جائیں کہ جی نہیں ہم تو آگیں گے, ہمیں جس نے پکڑنا ہے پکڑ کر دکھائے. یہی بات عمران خان کرتے تھے نا کہ جی مجھے کوئی گرفتار کر کے دکھائے. تو پھر اس میں لاقانونیت کا ایک میسج جاتا ہے جو عمران خان نے اپنے لوگوں کو دیا تھا, اور عمران خان کے لوگوں نے عمران خان صاحب کی شہ پر پھر 9 مئی کر دیا تھا. تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں نا بہت دور رس ہوتے ہیں. تو لہذا سزا صحیح ہے غلط ہے, قانون کے سامنے جا کے سر تسلیم ہم کرنا ہے کہ سزا غلط ہوئی ہے, لیکن یہ ملک کا قانون ہے. میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قانون اور عدالت کے تحت مجھے سزائیں دی گئی ہیں تو میں ان کے سامنے آ گیا. اب آپ مجھ سے میرے ساتھ انصاف کریں. اپیل کا رائٹ اس لیے ہوتا ہے, اپیل کا رائٹ اپلائی کریں اور پھر اپنی ضمانت لیں, حفاظتی ضمانت لیں. اگر ایسے جلسہ گاہ میں چلے گئے تو جنرلی اس کا نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور یہ مشورہ ناصح کا نہیں ہے, یہ تنقید نہیں ہے, یہ عناصر جو شاعر کو اچھے نہیں لگتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ مشورہ نون لیگ کی گڈ ول میں ہے. یہی مشورہ ہم عمران خان صاحب کو دیتے رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی والے ہمارے ویلاگ سن کر کہتے تھے آپ لوگ تو پتہ نہیں دھر بن رہے ہو, آپ لوگ تو جو ہے وہ فریق بنے ہوئے ہو. بھائی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست کے میدان میں کرو, سیاسی اکھاڑے میں آؤ. عمران خان صاحب کچھ اور کر رہے تھے, تو نقصان خمیازہ خود بھگت رہے ہیں, ہم بیٹھ کر پھر بات کر رہے ہیں. اچھا, نواز شریف کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا, کیوں مائندہ نسلوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. نون لیگ ایک خطرناک ٹریپ میں پھنس رہی ہے. عمران خان اور نواز شریف میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹریپ ابھی خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے. ابھی خطرناک ٹریپ کیا ہے, ایک حامد میں نے انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی زندگی کو, ان کی جان کو خطرہ ہے. خورشید شاہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں, جگہ جگہ جائیں گے, جلسے کریں گے, خطرناک ٹریپ میں پھنس رہے ہیں, اور پھر یا جلسے کریں گے یا جیل میں ہوں گے, پتہ نہیں. وہ ان کا اشارہ مجھے لگ رہا ہے کہ امن و امان کے حوالے سے بھی ہے. اور دوسرا یہ خطرناک ٹریپ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو کمپرومائز کرنے کی طرف ان کا اشارہ ہے, سویلین سپرمیسی کو کمپرومائز کرنے کی طرف ان کا اشارہ ہے. میں پھر یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا پڑے گا جو ان کا بنتا ہے کہ وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کر سارا کچھ حساب کتاب رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ حساب کتاب ہے, اب اس کے مطابق پارلیمنٹ فیصلے کرے گی. یہاں تک سلالہ پر حملہ ہوا تھا, اسامہ بن لادن والا جو اٹیک ہوا تھا امریکہ نے کیا تھا, اس پر پوری کی پوری فوجی کمان جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں لا کر کھڑی کر دی تھی کہ آئیں جی ادھر پوچھیں بتائیں ہمیں. پھر سوات آپریشن ہونا تھا, پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ ہوا تھا. پریس کانفرنس پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے یا وزیر اطلاعات شیری رحمان صاحبہ تھی اس وقت, وہ کرتی تھی, یا ان کے بعد آنے والے قمر زمان کائرہ کیا کرتے تھے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر دور تیسری چوتھی کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے, ان سے متعلقہ کوئی سوال ہوتا تھا تو ان کا جواب وہ دیتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ جواب دے دیں, ڈیٹیل آپ بتا دیں. لیکن نون لیگ کا دور آیا تو آپریشنز کے فیصلے ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹر پر پیغام بھیج کر اعلان کیا کرتے تھے کہ اب یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے. بے شک اس میں پیچھے وزیر اعظم کی منظوری ہوتی تھی, لیکن لیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ فرق ضرور رہا ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں. اور پھر آپریشن کے اعلانات ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے فرنٹ کرسی پر آ کر بیٹھ کر کرتے تھے, اور اس کا پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ریجیکٹڈ تک معاملہ چلا گیا. جب آپ نے دے دیا نا, کھلی چھوٹ دے دی, تو پھر نواز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم کیے گئے فیصلے کو ایک ڈی جی آئی ایس پی آر جو نواز شریف کے ماتحتوں کے ماتحت تھے, یعنی وزیر اعظم کے, لیکن وہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کرتے تھے. یہ وہ صلاح ہوتی ہے, یہ وہ دوستانہ اور برادرانہ مشورہ ہوتا ہے جو ایک جرنلسٹ بھی دیتا ہے, جو ایک ہم ویلاگ کے ذریعے دیتے ہیں, بند کمروں میں تو ہم کرتے نہیں بات. تو کہ آپ ایک لمٹ تک اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, ان کی انپٹ رکھیں اور وہ بند کمرے میں رکھیں, باہر آ کر خود لیڈ کریں. لیکن جب باہر خود لیڈ کرنا چھوڑ دیا تھا تو پھر نواز شریف صاحب کو ریجیکٹ کر دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. نواز شریف صاحب صرف ایک اشارے سے اس کو برطرف کر سکتے تھے, لیکن اچھا, اور نواز شریف صاحب کی لڑائی وہیں سے تیز ہوئی تھی نا, بڑی تھی. تو یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آخری بات جو کر رہے خورشید شاہ صاحب کہ 2018 سے میں جو کچھ ہوا, اب کیا 2024 میں بھی یعنی عام انتخابات میں بھی نواز شریف صاحب وہی چاہتے ہیں کہ ایک ریگڈ الیکشن ہو,
جس کو نواز شریف صاحب نے خود کہا آر ٹی ایس بیٹھے، تو آر ٹی ایس بیٹھے یا جنرل انتخابات چاہ رہے ہیں؟ اب یہ سارے سوالات ہیں خورشید شاہ صاحب کے، اس میں کافی ساری چیزیں تو خورشید شاہ صاحب بطور حریف، بطور رقیب، وہ کافی ساری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو پاکستان کے سیاستدانوں کی معشوق ہے وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ اس کا یارانہ ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ پیپلز پارٹی والے یہ کہیں گے، لیکن بہت سی باتیں تاریخی حقائق کے ساتھ، کیونکہ خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں میرا خیال ہے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے، سینئر ترین۔ وہ شیخ رشید تو کہتے ہی رہتے ہیں نا، جنرلی جنہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی اور جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے MRD میں جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے مارشل لا بھگتے ہیں، تو ان کی کے جو باتوں کو میں دو حصوں میں لے رہا ہوں، ایک جنرل ہے جو ان کے کنسرنز ہیں، ایک وہ ہے جو سیاسی مخالف کا ایک بیان ہے، سیاسی رقیب کا ایک بیان ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو کم از کم ایک سینئر سیاستدان کی جو صلاح ہے اس کو شاعر بن کر ناصر کی صلاح سمجھ کر نہیں اگنور کرنا چاہیے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ نے نہیں، اب نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک اور معاملہ جڑا ہوا ہے۔ ہنا پروین بٹ صاحبہ ہیں، بہت ایکٹیو ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو تصویریں ہوتی ہیں، اکثر مریم نواز صاحبہ بہت خوبصورت کپڑے پہن کر آتی ہیں، ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، وہ تصویریں بناتی ہیں، شیئر کرتی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا جو ایک لیڈر کا امیج تھا نا جو بن رہا تھا، وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے نا سادہ ہوتا ہے، لیڈر کو لوگ اپنے طور پر دیکھتے ہیں، مطلب کوئی اگر لیڈر ہے، اگر وہ میرے جیسا نہیں ہے تو میرا لیڈر نہیں ہے، اگر وہ میری طرح بات نہیں کرتا تو میرا لیڈر نہیں، اگر وہ میری طرح کپڑے نہیں پہنتا تو میرا لیڈر نہیں ہے۔ یہ وہ سوسائٹیز جہاں محرومیاں ہوتی ہیں، غربت ہوتی ہیں، لوگوں کی فیلنگز وہاں پر ایسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک کوکاف کی شہزادی کر کے، یا ایک مغلیہ دور کی شہزادی کر کے یا ملکہ کر کے پیش کرنے کا نقصان ہوا مریم نواز صاحبہ کو، تو یہ کچھ بھی کر دیتی ہوتی ہیں۔ ہنا پروین بٹ صاحبہ نے ٹویٹ کیا، نواز شریف صاحب اپنا 40 روپے پیٹرول جو کم ہوا ہے، جو میں نے کہا کہ قوم کو خوشخبری ملی ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی، پرسوں بھی کی تھی، تو 40 روپے پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت ہو گئی نئی 283 روپے 83 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ہوئی ہے 15 روپے کم، اب نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے، اور مٹی کا تیل جو ہے وہ گھاسلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں 214 روپے 85 پیسے ہوا گیا، کم ہو کر اپنا اس کی قیمت کم ہوئی، اور نیا جو ہے اس کا 214 روپے 85 پیسے نئی اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ لیوی 60 روپے 22 پیسے برقرار رہے گی، اور کسٹم ڈیوٹی بھی برقرار رہے گی۔ تو یہ جب خبر آئی، ٹی وی چینلوں نے ٹکر چلائے، پٹے لگائے، وہ لال پٹے ہم اس کو کہتے ہیں اپنی صحافتی زبان میں، تو وہ ویسے تو وہ سرخی ہوتی ہے نا، تو ہم اپنی جو عمومی زبان ہے کہ پٹا لگا دو، لال کر دو اسکرین جو لال ہو گئی، اس اسکرین کا ایک شاٹ لیا محترمہ نے، ہنا پروین بٹ صاحبہ نے، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ کہا تھا نا کہ نواز شریف آئے گا خوشحالی لائے گا۔ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب وہ کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں کرتے، انہوں نے ٹھوک کے اوپر سے ٹویٹ کر دیا کہ ویسے معاف کرنا میاں صاحب کا اس میں کیا کمال ہے، ٹھیک ہے، ایویں مطلب ویسے ہی بس ایویں آپ کچھ بھی کر لیتے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اپنی حکومت تھی، اپنی حکومت میں کیے جانے والے فیصلوں کو کہتے تھے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، ہم اس جرم میں شامل نہیں ہیں، یہ ہوتا تھا، اور اس کو ایک کو کیا جاتا تھا، اس کو ریٹویٹ کیا جاتا تھا۔ اب جب اپنی حکومت نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پیٹرول سستا ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو تیل کا کنواں ہے، آئیں گے پاکستان میں اور وہاں سے تیل نکلے گا اور پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بہت سستا ہو گیا ہوا ہے، میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو $91 پر چلا گیا ہوا فی بیرل۔ اچھا، اب آخری چیز، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ ہے کہ جی جو سپریم کورٹ کے ملازمین ہیں، سپریم کورٹ کا پورا اس میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کسی شخص مختار نامی ایک شہری نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، ایک ریکویسٹ کی تھی، رجسٹرار آفس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا کہ جی آپ کو ہم نہیں دیں گے۔ ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آ گئے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ گو کہ سپریم کورٹ کے اوپر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود 7 دنوں کے اندر ان کو جو معلومات وجوہات دے کر جو معلومات وہ لینا چاہتے ہیں، یعنی پہلے وجوہات بھی لازمی ہے، وہ معلومات ان کو فراہم کر دی جائے۔ ایسے فیصلے ہونے چاہیے سپریم کورٹ سے۔ اور سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے ججز ملازمین کتنے میں پڑھ رہے ہیں، عوام کو، ریاست کو، ٹیکس پیئر کو، وہ لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے، تب جا کر
لوگ سپریم کورٹ کے اندر سے ہونے والے فیصلوں پر اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔